السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ویور سامعین، آپ خیریت سے ہوں گے؟ استغفار ہم کیوں کرتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو ایک بات سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ استغفار کیوں کیا جاتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن و انس کو عبادت کے لیے، ذکر کے لیے پیدا کیا ہے کہ جنات اور انسان یہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی تسبیح کریں، تحمید کریں، یعنی اللہ کی حمد و ثنا کریں اور اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کریں، ان کے مطابق زندگی گزاریں۔ جب انسان اور جنات اللہ کا ذکر چھوڑ دیں، تسبیحات کو چھوڑ دیں، اللہ کی حمد و ثنا کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے احکامات کو، قرآن مجید کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ان سے انحراف کر دیتے ہیں، خلاف ورزی کر دیتے ہیں اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو یہاں سے پھر انسان کا زوال شروع ہو جاتا ہے، پھر تنزلی کی طرف وہ جانا شروع ہو جاتا ہے، کام بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، نقصانات ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اچانک چلتے چلتے کاموں میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، دل مرجھا جاتا ہے، بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، نماز میں دل نہیں لگتا۔ تو یہ ساری اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہم سے ناراض ہو گیا ہے، ہمارا رب ہم سے ناراض ہے۔ تو جب اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، ہمارے ذکر، تسبیحات، تلاوت، عبادات کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم پر پریشانی آتی ہیں، گناہوں کی وجہ سے ٹینشنیں آتی ہیں، کام رک جاتے ہیں، رزق رک جاتا ہے، نقصانات ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پر کسی نے بندش کر دی ہے، ہم پر کسی نے رکاوٹ ڈال دی ہے، ہمارے ساتھ کسی نے کچھ کر دیا ہے، تو اس طرح ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، ہمارا رب، ہمارا پروردگار ہم سے ناراض ہے۔ جب اللہ ناراض ہو جائے تو پھر انسان کے کاموں میں برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، کام بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر نقصان ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں، تعویذات، گنڈے تعویذات میں لگ جاتے ہیں، حالانکہ ہر چیز کا حل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھا ہے، قرآن حدیث میں ہر چیز کا حل موجود ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم اپنے رب سے استغفار طلب کرو، گناہوں کی معافی مانگو، اللہ پاک تمہیں معاف کر دے گا، بخش دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے بارشیں بھی برسائے گا، مال و اولاد سے تمہاری مدد بھی کرے گا اور تمہارے لیے نہریں بھی جاری کر دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغ بنا دے گا، نہریں جاری کر دے گا۔ تو استغفار کی وجہ سے سارے مسائل اور ساری چیزیں انسان کے ساتھ ہوں گی، اللہ کی نعمتیں انسان پر آنا شروع ہوتی ہیں، تو انسان کی زندگی دوبارہ بحالی کی طرف جانا شروع ہوتی ہے، اور وہ استغفار کی وجہ سے ہوتی ہے، پھر ہمارے مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ استغفار کی وجہ سے کئی لوگوں کی بیماریاں ٹھیک ہو گئیں، کئی لوگوں کے آپریشن ملتوی ہو گئے، کئی لوگوں نے کی زندگی میں سکون آ گیا، کئی لوگوں نے اپنی اسٹوریاں شیئر کی کہ ہمارا آپریشن ہونے والا تھا، کسی نے ہمیں استغفار بتایا کہ استغفار کی کثرت کرو تو انشاءاللہ اللہ آسانی فرمائے گا، معاملات آسان ہو جائیں گے۔ تو آپریشن جن کے ہونے والے تھے ان کے آپریشن رک گئے، بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کو بیماریاں تھیں اور بیماریاں بھی ایسی کہ جو لا علاج بتا دی گئیں، استغفار کی برکت سے، استغفار کی کثرت سے بیماریاں ٹھیک ہو گئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح حالات بدل دیتے ہیں، استغفار کی وجہ سے کئی سارے انسان کے معاملات بگڑے ہوئے کام حل ہو جاتے ہیں، آسان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ۔ یہ سارے جو ہے استغفار کے صیغے جن کے ذریعے آپ چاہیں استغفار کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے کاموں میں برکتیں پیدا فرمائے، ہمارے جو رکے ہوئے کام ہیں، نقصانات ہیں،
اللہ پاک ان کا ازالہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔